ملتمس ہوں بقیت السلف تاریخ اہل حدیث کے پاکستان میں عظیم ستون جناب محترم مولانا محمد یوسف انور صاحب سے کہ وہ جس طرح خود ہی فرما رہے تھے کہ میں صرف 2 منٹ بات کروں گا. محمد صلی اللہ رسول الکریم. ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ کے بانیوں میں سے تھے، محسن تھے، ایسے موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: کیا کہوں درد کہانی وقت کو تھا کہ سخت طولانی. محمد صلی اللہ رسول الکریم. پیش رو مقررین نے آپ کے سامنے ڈاکٹر بہاؤالدین پروفیسر سلیمان اظہر رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت بڑی کاوش کا تذکرہ کیا ہے. ایک ان کی چھٹی جلد مجھے بھی انہوں نے حکم دیا تحریک ختم نبوت کے حوالے سے، اور میں نے بھی اس پر چند حروف جو ہے وہ لکھے ہیں. اسی طرح تاریخ حدیث کو جو لکھ رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے مجھے یہ اعزاز دیا، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اس پر بھی چند سطور میں نے جو ہیں رقم دراز کی. پہلے جو باتیں ہوئی ہیں ڈاکٹر خالد ظفراللہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے، میں بڑا حیران ہوا ہوں، پریشان ہوا ہوں کہ وہاں وہ نالا گئے ہیں، وہ یہاں تھے. ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے. میرے وہ ہم عمر تھے، پوری زندگی بچپن سے لے کر اب تک ان کے ساتھ الحمدللہ روابط ہے. ان کے جانے کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ وہ بہاولپور یونیورسٹی میں ہیڈ آف اسلامیات تھے. پروفیسر سید ابو بکر رضوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں وہاں لے گئے تھے. ان کا چونکہ بچپن سے یہ موضوع تھا تاریخ کا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک باب، ایک چیپٹر کہ آپ کا نظام انٹیلیجنس، اس موضوع پر پی ایچ ڈی انہوں نے کیا، اور وہ کتاب وہاں موجود تھی لائبریری میں. تو اس زمانے میں یہ ڈیوک آف ایڈنبرا اور اس کی مسز الزبتھ آج وہ زندہ ہیں، تو وہ وہاں آئے، انہوں نے دورہ کیا بہاولپور یونیورسٹی کا. تو چلتے چلتے وہ لوگ کتابوں سے ہم سے زیادہ شغف رکھتے ہیں. لائبریری کو کھنگالا تو اس میں وہ کتاب جو ہے وہ نظر پڑی کہ رسول اکرم کا نظام انٹیلیجنس انگلش میں تھی. تو انہوں نے بلایا کہ یہ کون صاحب ہیں لکھنے والے. پروفیسر صاحب سے تعارف کرایا گیا، سلیمان اظہر صاحب سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس شخص کو مجھے دے دیجیے، میں انہیں لے جاؤں گا انگلینڈ میں. چنانچہ وہ ہمراہ لے گیا اور جا کر ایڈنبرا یونیورسٹی میں انہیں پروفیسر لگا لیا. یہ ان کے جانے کا پس منظر تھا، اور یہ ان کا بہت بڑا اعزاز تھا، نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری جماعت کے لیے، ہم سب کے لیے، اس خاندان کے لیے، کہ جنہوں نے ان کا انتخاب کیا. اور اس کے بعد پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پذیرائی انہیں عطا فرمائی کہ آج وہ عالم اسلام کے اندر اپنی اس خدمت کی وجہ سے معروف و مشہور ہے. اس کے علاوہ عزیز مکرم حافظ محمد ابراہیم تنویر پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں کچھ وضاحتیں ہی کر دیتا ہوں جتنا میرے معلومات میں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میں چشمدید ہوں ساری باتوں کا. تو انہوں نے وہ ذکر کیا ہے قومی اسمبلی کی اس قرارداد کا سن 74 میں، جس میں غیر مسلم اقلیت کو قرار دیا گیا. اس سارے عرصے میں جو کام ہوا، میں بھی راولپنڈی میں حافظ محمد اسماعیل زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں رہا، اور یہ اکابرین حافظ ابراہیم صاحب، حافظ اسماعیل صاحب، حکیم محمود صاحب گوجران والا سے، حافظ عبدالحق صدیقی، بعض اوقات مولانا محمد صدیق، یہ تمام حضرات وہاں موجود ہوتے تھے. اور حافظ صاحب وہ ساری تیاری جو ہے وہ کرواتے تھے، کیونکہ اسمبلی کے اندر وہی ممبران بات کر سکتے تھے کہ جو وہاں ممبران ہو. تو اس سلسلہ میں مفتی محمود صاحب نے ایک دن یہ حوالہ دیا، جو یہ ربائی پڑھی ہے انہوں نے، کہ ایک شاعر اکمل، اس نے الفجر رسالہ جو نکلتا تھا اس کے اندر یہ لکھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں جہاں میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاہ میں. محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل، وہ غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، نعوذ باللہ. تو یہ مفتی محمود صاحب نے
یہ جب کتاب پڑھا تو فوری طور پر اس کا نوٹس لیا مرزا ناصر احمد نے. انہوں نے کہا یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. الفضل رسالہ تو پاکستان کے بعد یہ شائع ہونا شروع ہوا ہے, اس وقت تو یہ موجود نہیں تھا. اب بہت بڑی بات تھی, مفتی صاحب کے علم میں یہ بات رہی. ہاں بس یہی بات, یہ اہم ترین بات ہے کیونکہ یہ تاریخی لحاظ سے. تو مفتی محمود صاحب کہنے لگے کہ میں کل کو اس کا حوالہ جو ہے وہ دوں گا. وہ بڑا پریشان تھے, باقی سارے لوگ بھی بڑے پریشان ہوئے. حضرت حافظ صاحب سے آ کر رابطہ کیا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ وہ صحیح کہتا ہے مرزا ناصر احمد, الفضل تو پاکستان کے بعد میں چھپا ہے, اس وقت البدر رسالہ تھا. تو انہوں نے اپنے لائبریری میں سے کاغذات میں سے البدر رسالہ جو ہے وہ دیا, اور اگلے روز مفتی محمود نے وہ پیش کیا یہ کتاب. تو پوٹر صاحب غصے میں آ گئے, کہنے لگے کہ دو ان کو غیر مسلم مت کریے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر بدزبانی اور اس قدر گستاخی شخص نے کی. تو بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے جو ہے وہ عرض کی ہے. اسی طرح ڈاکٹر ظاہر اشرف صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اس سلسلہ میں اگرچہ کام اہل حدیث کا سر فہرست ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور شورش کاشمیری لکھ کے ہے تحریک ختم نبوت میں کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کا نعت کا بند کیا ہے تو اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بڑالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, جو اپنے استاد گرامی سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے عقائد بیان کیے اور انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. اور تمام مکاتب فکر کے 250 علماء کے پاس گئے, وہ اس بے سر و سامانی کے حالات میں, مواصلات میں, کہیں تانگے پر, کہیں سائیکل پر, اور کہیں گاڑی پر, موٹر پر, اور تمام مکاتب فکر کے علماء سے فتویٰ لیا اس کی تائید میں کہ یہ مرزا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور قادیانی جو ہے وہ کافر ہے. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ باقی لوگوں کا بھی کام ہے, دیوبندی حضرات کا بھی, بریلویوں کو تو چھوڑیے, وہ تو مرزا احمد رضا خان صاحب اس زمانے کے آدمی ہیں, لیکن ایک صفحہ بھی ان کا قادیانیت کا خلاف نہیں. ایک تک بڑی کتابیں ہیں ان کی, لیکن ایک صفحہ بھی مرزا قادیانی کے خلاف نہیں, لیکن آج وہ کریڈٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو اس لیے یہ تقریب جو ہے وہ انتہائی مبارک ہے, اور میڈیا کے ذریعے جس طرح پروفیسر عبدالصمد معاذ صاحب اس کو آگے پہنچا رہے ہیں, پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ اس کا اصل کام جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل سے ہم نے کیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ان الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور منتظمین کو بھی سب سے پہلا مشورہ ہی عبدالصمد معاذ صاحب نے مجھے اس قابل سمجھا, اس سلسلہ میں مشورہ کیا, اور یہ تقریب کامیابی سے ہم کنار ہو رہی ہے. شکریہ. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یہ وہاں سے ہی شروع ہوا تھا کیچڑ کود کا اس کا پودا, انہوں نے جتیاں انہوں نے سیری. پنجابی میں ڈاکٹر صاحب مار رہے کہ دیکھ لو کی ہے وقت نہیں وہ مگر دساں ملتے تھے چاندہ والے کہ وہ بکواس کس قسم کے ہیں. الحمد للہ.